اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے, کرنٹ کوئی ہے, کوئی چیز ہے اس کے اندر, وہ کیا ہے وہ اللہ جانے. تو اس لیے جو ہے آپ تو خالی پڑھنا شروع کرو. کچھ باتیں میں بتاتا ہوں, دھیان سے سنو. یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار وظیفے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, مختصر والا درود, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت آسان ہے. 313 مرتبہ استغفار, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے, ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. پھر دھندا آگے بڑھاتا ہے نہیں بڑھاتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے, اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے, نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا, جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ, 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے, ٹینشن مت لو. ہفتے کا یہ کورس ہے, ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی. ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو, ایک دن درود شریف پڑھ لو, ایک دن استغفار پڑھ لو, ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو, ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں, کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے, ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ, اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا, اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا, اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا, اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک جا نہیں سکے, بہت بیمار تھے, مدینہ منورہ میں تھے, بھائی انتقال ہو گیا ان کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے, سارا قافلہ تبوک میں تھا. تو حضرت جبریل آئے تبوک, کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہیں دے دیں, وہیں جنازہ پڑھ لیں, وہیں دفن کر دیں مدینہ میں, یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, ان کی لاش یہاں لاؤ. دیکھو یہ عزت مل رہی ہے, فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں, نبی سے اجازت لے رہے ہیں, فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ, اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا, خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی, سارے صحابہ نے پڑھی. یہ صحابی تھے وہ سب, قافلے میں جو ساتھ تھے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بقیع لے جاؤ. چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے, وہاں دفن کیا. لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ, تو انہوں نے پوچھا جبریل 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 جبریل, بلایا قریب. یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے بھائی دفن ہو جاتا ہے, اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے, 700 کلومیٹر. اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے, 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ جو ہے اس کو جانے, میں نے جنازہ منگوایا, تم لے گئے, میں نے جنازے کی نماز پڑھی, اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ, بغیر گنے پڑھو تو اور اچھا ہے, گنو ہی مت. آپ نے گڑموں سے تصویر پکڑنے کے ہی نہیں, چلتے چلتے پڑھتے جانے کا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں, مدرسے سے آتے گھر پر, یہ کہ دادا ابا جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں. سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے, سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ایک حدیث اور سن لو,
ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر، لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینہ والے نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں، ان کو دھمال ہے آسمانوں میں۔ کہ کیوں؟ اس لیے اخلاص بہت پڑتا ہے۔ تو والو پڑھو گے انشاءاللہ، بالوڑ چمکنا چاہیے آسمانوں پر انشاءاللہ۔ اور میں ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی، یہ ڈھیلا پڑ گیا، میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا، دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے۔ دوسرا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے۔ تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے، آپ لوگ کوشش کرو کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور دوسرا محنت کرنی ہے۔ جاتے جاتے کہو نماز بھائی، نماز بھائی، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا چل یار، بیٹا چل نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے۔ ایک دن آئے گا تو 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے، سورہ فاتحہ والا۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو، مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے، جو علم دیا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے۔ میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے، آپ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، دعوت تبلیغ کا کام ہر جگہ ہے ماشاءاللہ۔ مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، ساتھی جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلے کے لیے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، نام لکھوا لو، پھر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ۔ پانی دے دو، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھائی کا کیا نام؟ بھائی لکھو نام لکھو بھائی، نام لکھو، ہمارے جو ذمہ دار ساتھیوں نام لکھو۔ واہ واہ، والوڑ تو آگے نکلا ماشاءاللہ، دیکھو 3 یہ کھڑے ہو گئے، 4 5 6 7 8، واہ 3 چلے والے بھائی۔ ہاں ہمارا بھاؤ مت بگاڑنا بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 چلے کی جماعتیں نکلیں۔ پھر چلہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن 3 چلے کی عادت ڈالو۔ یہاں پر مؤذن صاحب کون ہے نہیں؟ چھٹی پر گئے؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بتاؤ۔ ہاں تیرا نام بھی لکھا نہیں، ارادہ تو کر لے افضل، 3 چلے کا ارادہ تو کر، پورا بورے کھڑا ہو جائے گا، مساوا کر ماشاء اللہ۔ تو نیت تو کر، میں وعدہ نہیں کرواتا لیکن نیت تو کر، نیت کرنے سے کیا جاتا ہے، اللہ آسان کرے۔ اب دیکھو یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ میری تصویر ہے، میں جہاں جاتا ہوں یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ تو پورے مجموعے کو میں تصویر دے نہیں سکتا، میری خاص تصویر ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری عادت یہ ہے کہ امام صاحب کو دیتا ہوں اور مؤذن صاحب کو دیتا ہوں، ایک بات۔ دوسرا، جہاں میں ٹھہرتا ہوں جن کے مکان میں، وہ میرے میزبان ہیں، میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ اب تو نے میرے شاگرد دنیا میں بہت بڑھا دیے، ہر جگہ میں جا نہیں سکتا، تو اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو اور بہت زیادہ پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا۔ تو وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں میاں بیوی کو دے دیتا ہوں ایک تصویر۔ تو میں نے ہمارے جہاں ٹھہرے ہیں مناج بھائی ہیں، کون مجھے نام یاد رہا نہیں، ان کو میں نے دے دی، ان کی بیوی کو دے دی، یہ ہمارے امام صاحب کو بھی دے دی، اور یہ مؤذن صاحب کی ہے، یہ میری طرف سے دے دینا ان کو، اور کہنا اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو۔ نوٹیں بہت لگے گی، فکر مت کرنا انشاءاللہ۔ بالوڑ والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، نوٹیں بہت چاہیے ان کو، تو حلال مال بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن پڑھتے رہنا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا سارا مجمع ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کا حکم ہے
جیسے ہمارے بڑے کہیں، جیسا وقت لگانے کا کہیں، وقت گزارنے کا کیا، ویسا کرنے کا کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے والوں کو قبول فرما، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جڑنے کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما۔ اے اللہ والوں کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، تیرے دین کے لیے ان بستیوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی جو بستیاں ان کو بھی تو قبول فرما، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ جو مائیں بہنیں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، بھائی شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اس والڑ میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات رہنے کو قبول فرما، یہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے پروگرام کو قبول فرما، اور اے اللہ یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طیب کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ کیا کس کے دل میں کا تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو،
تو لا. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں, سارا گھر ہی اجڑ گیا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا. تھا مسلمان, خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے. وہ لڑکی چلے گئی. اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا, ایرانی. وہاں گئی, دستک دی. وہ نکلا, سیٹھ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو, بنت رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ. بہت اکرام کیا. حالانکہ وہ مجوسی تھا. وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا, لیکن صاف دل کا تھا, معاملات کا کلیئر تھا. تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں, تیری بچوں کے, تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہیں تب تک تو رہے یہاں پر. میری طرف سے اجازت ہے. کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا, فکر مت کرنا. خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی, یہ مجوسی نے مدد کی. رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے, لدی ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں. تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے, مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے, دلیل لا, ثبوت لا, ثبوت, سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا, ثبوت لا, سند لا, وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں, میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں, اور تو نے دلیل مانگی, ثبوت مانگا, سند مانگی, اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے, دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں, سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک, میں بادشاہ ہوں, یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی, یعنی ہماری سنائی نہیں, وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف. اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے, دل کو صاف رکھنا مشکل ہے, اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو, جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی. دل صاف تھا اس کا, ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا, تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے, پوری سیرت میں. تو فیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے,
جیسے مشرکین مکہ آتے تھے، مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال. ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا. کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے.
تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھیں تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور وہ جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ، ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے۔ وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کی باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، کہ اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو. یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن، یہ حدیث کے جملے ہیں، اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا، تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا.